السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ پہلے سبق میں اسم فعل حرف پڑھایا گیا، دوسرے سبق میں معرفہ نکرہ، تیسرے سبق میں مذکر مؤنث اور چوتھے سبق میں واحد تسنیہ جمع۔ آپ جانتے ہیں واحد معنی سنگولر، تسنیہ معنی ڈویل اور جمع کا معنی ہے پلورل۔ جمع میں دو قسمیں ہیں، جمع سالم جمع مکسر۔ جمع سالم میں یہ ہوتا ہے کہ واو نون ایڈ کر دیا جاتا ہے ورڈ کے آخری میں اور جمع بن جاتی ہے، تو اوریجنل ورڈ کو دھکا نہیں لگتا ہے، اس کو جمع سالم کہتے ہیں، مسلم مسلمون۔ لیکن جمع مکسر میں اصل جو فرسٹ ورڈ ہے سنگولر ورڈ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کچھ بھی ایڈ کرنے اور کچھ بھی اس میں سے ڈیلیٹ کرنے سے، جیسے رسول سے رسول، تو یہاں پر وہ جو ہے ڈیلیٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ قلب قلوب، یہاں پر وہ ایڈ کر دیا گیا، اور سہمن سہامن، تو اس میں آپ دیکھیں کہ الف ایڈ کر دیا گیا۔ تو کبھی کوئی جو ہے نا حرف ایڈ ہوتا ہے، کبھی کوئی حرف ڈیلیٹ ہوتا ہے، اسی طرح کبھی زبر زیر پیش میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، صرف ورڈ چینج نہیں ہوتا ہے، اسد اسد اسد، اسد سے اسد، اب اسد میں زبر پیش ہو گیا الف پر، جبکہ سنگولر میں الف پر زبر تھا، اسد اسد، تو یہاں پر ایسا جمع بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجان اس میں سنگولر اور پلورل دونوں سیم ہے۔ تو جمع مکسر کے چار پیٹرن ہے، یا چار فائدے ہیں، چار مثالیں ہیں کہ اس طریقے سے جمع مکسر آتی ہے۔ تو یہیں پر ایک سبق ہمارا باقی ہے، وہ ہے کہ بعض ورڈ جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ اپارنٹلی ظاہری طور پہ آپ کو کچھ بھی تبدیلی اس کے اندر نظر نہیں آتی، لیکن اندر رہتی ہے، جیسے پیش زبر زیر پیش آپ کو تبدیلی نظر نہیں آتی، اس کو مبنی کہتے ہیں یہاں پر، مبنی، جس پر کوئی اعراب نظر نہ آئے، جیسے موسا، چاہے پیش کی حالت میں موسیو نہیں کہیں، موسیا موسئی نہیں کہیں گے، موسا موسا موسا، تو آپ اوپر تو آپ کو کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو رہی، پیش زبر زیر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، زبر دینے والے حرف یا پیش دینے والے یا زیر دینے والے، اس سے کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ معرب میں اثر پڑتا ہے، زیدن زیدن زیدن، دیکھیں آپ، زیدن آخری میں کیا ہوا پیش، زیدن آخری میں زبر، زیدن آخری میں زیر، تو جو معرب اس کو معرب کہتے ہیں جو ایکسپٹ کرتے ہیں آخری میں حرکات اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس میں بھی دو قسمیں ہیں کہ معرب میں جو منصرف یعنی کہ پورے کے پورے زبر زیر پیش سب ایکسپٹ کرتے ہیں، غیر منصرف میں جو ہے پیش اور زبر کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن یہ ورڈ کیا ہے دیر ایکسپٹ نہیں کرتے، اور یہ ورڈ تنویر ایکسپٹ نہیں کرتے، اس کو ذہن میں رکھا سب نو مریا بات ہے، مریم من اصل میں دیکھا جائے تو مضاف لے کر کے زیر ملنا چاہیے، لیکن چونکہ مریم غیر منصرف ورڈ ہے تو یہ جو ہے آخری میں زیر جو ایکسپٹ نہیں کرتا، اس کے بجائے زبر دیتے ہیں عرب کے لوگ، اسی لیے عیسی ابن مریم من بولنے کے بجائے مریما بولتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر تعریف ہے، مؤنث ہے، تو اس کے نو ریزن ہے، اگر وہ نو ریزن میں سے کوئی دو ریزن پائے جائے تو وہ ورڈ غیر منصرف ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہے، یعنی کہ دیر آپ کو نظر آتی دیر کے بجائے زبر، اور تنوین نہیں نظر آتی آپ، تو یہ آج کا سبق تھا کہ آپ سمجھیں مبنی معرب کیا ہے۔ تو معرب کے اندر دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، پوری طرح سے پھرنا یا پارٹلی جو ہے پھرنا، پوری طرح سے ایکسپٹ کرنا یا پارٹلی ایکسپٹ کرنا، زبر زیر پیش کو آخری میں، اس کی وجہ سے بھی دام بدل جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے الحمدللہ آپ لوگ کنورزیشن بھی غلط فہمیاں دور کرنے کنورزیشن بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ سامحنی لمسمعک جیدا، صوتک غیر واضح، مجھے معاف کر دیجیے، تو عربی زبان میں غلط فہمی کیسا دور کرتے ہیں، آصف میں افسوس میں ہوتا، تو آپ جواب میں بولتے ہیں معافی مشکلات لیست مشکلات۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آپ لوگ ہوم ورک کیجیے، اس کے بعد ہم سبق نمبر 5 6 7 میں آپ جملے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تک ون ورڈ مفرد کیسا ہوتا ہے سیکھ رہے تھے، مذکر ہے تو مؤنث، مؤنث ہے تو مؤنث، زبر زیر پیش واحد تسنیہ جمع، اسم فعل حرف۔ اب آئیے جملے کی طرف جا رہے ہیں، تو 5واں 6واں 7واں سبق جملے اس میں کی 3 قسموں پر گفتگو ہوگی کل انشاءاللہ، تو کسی کی اجازت ارشد بشیر مدنی کو، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔